اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شکیلہ یاسمین، اسسٹنٹ پروفیسر اردو، گورنمنٹ کالج برائے خواتین 11F نیو کراچی۔ عزیز طالبات، آج کا ہمارا لیکچر میر امن دہلوی کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم میر امن دہلوی کی داستان گوئی کی خصوصیات کو بیان کریں گے اور ان کی حالات زندگی پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یہ جو ٹاپک ہے ہمارا میر امن اور ان کی باغ و بہار، میر امن کی داستان نگاری کی خصوصیات جو ہیں، یہ ہے، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں فرسٹ ایئر اردو اختیاری کے طالبات اور BA پارٹ 1 اردو اختیاری کی طالبات اور BA فائنل اردو لازمی کی طالبات۔ یہ تمام طالبات جو ہیں اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم میر امن دہلوی کی حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں، ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میر امن دہلوی 1748 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام میر امن تھا اور دہلی سے چونکہ نسبت تھی، اسی لیے ان کو دہلوی کہا گیا۔ کہیں کہیں پہ ان کو میر امان دلی والے بھی کہا گیا ہے، جس کا اندازہ ہمیں خود میر امن کی تحریر سے بھی ہوتا ہے کہ جو انہوں نے اپنی تصنیف باغ و بہار کے دیباچے میں لکھی ہے۔ میر امن کا خاندان جو تھا وہ مغل بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں جو ہے ہجرت کر کے دہلی آیا تھا، ہندوستان آیا تھا، اور یہیں جو ہے انہوں نے دربار سے ان کی وابستگی رہی، اور ان کا خاندان جو ہے مغلیہ سلطنت میں مستقل جو ہے اچھے منصب پر رہا۔ ان کو انعام و کرام سے بھی نوازا گیا، جن میں ان کی جاگیریں وغیرہ بھی تھیں۔ لیکن جب مغلیہ سلطنت زوال آمادہ ہوئی اور دہلی پر احمد شاہ ابدالی اور سورج مل جاٹ وغیرہ کے جو ہے حملے ہوئے، تو اس وقت جو ہے ان کی تمام جائیداد جو ہے سورج مل جاٹ نے جو ہے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے ان کے حالات جو ہے خراب ہوئے۔ پھر ظاہر ہے میر امن جو ہے روزگار کی تلاش میں جو ہے ادھر ادھر بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ عظیم آباد پہنچے۔ عظیم آباد اس وقت ہندوستان میں موجود جو ہے بھارت کا جو ہے صوبہ بہار، اس کا دارالحکومت ہے، اور اس وقت اس کا نام پٹنہ ہے۔ مسلمانوں کی جب حکومت تھی ہندوستان میں، اس وقت اس کو عظیم آباد کہتے تھے۔ وہاں گئے، لیکن قسمت نے وہاں بھی یاوری نہ کی، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے کلکتے چلے گئے۔ کلکتے میں پہلے وہ میر نواب دلاور جنگ کے بھائی کے اتالیق مقرر ہوئے۔ اتالیق مطلب کہ ان کو پڑھانے کی ذمہ داری ان کی ہوئی، اور پھر اس کے بعد ان کے ایک دوست تھے بہادر علی حسینی، ان کے توسط سے کلکتے میں قائم جو برطانوی سول سروسز کے لوگ تھے، ان کو کتنی تعلیم و تربیت کے لیے ایک کالج قائم کیا گیا تھا فورٹ ولیم کالج کے نام سے۔ تو ظاہر ہے ان کو سول سروسز کے جو لوگ تھے حکومت برطانیہ کے، ان کو ہندوستانی معاشرت، زبان و بیان سے آگاہ کرنے کے لیے، واقف کرانے کے لیے جو ہے جس طرح کی تعلیم و تربیت یہاں دی جا رہی تھی، جو سلیبس پڑھایا جا رہا تھا، اس کے تحت جو ہے میر امن کو اپنے دوست بہادر علی حسینی کے توسط سے ملازمت مل گئی، اور وہاں کے شعبہ اردو تصنیف و تالیف کے جو انچارج تھے ڈاکٹر گلکرسٹ، انہوں نے ان کو ایک خدمت دی، وہ ایک ذمہ داری دی کہ وہ ایک قصے کو آسان زبان میں لکھیں، اور وہ قصہ تھا عطا حسین خان تحسین کا 9 طرز مرصع۔ تو اس کو انہوں نے دیا میر امن کو لکھنے کے لیے کہ یہ اس کو لکھیں۔ میر امن نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اور 1802 میں جو ہے وہ انہوں نے اس قصے کو کمپلیٹ کیا، اور میر امن نے اس داستان کو نام دیا باغ و بہار کا۔ میر امن کی ایک اور تصنیف گنج خوبی ہے، جو انہوں نے ملا وائس کاشفی کی کتاب اخلاق محسنی سے ترجمہ کی ہے۔ میر امن کا انتقال 1806 میں ہوا۔
یہ تو تھی میر امن کی مختصر حالات زندگی۔ آئیے اب ہم ان کی تصنیف باغ و بہار کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ میر امن کی باغ و بہار کا جو قصہ ہے وہ ان کا اپنا تبازات نہیں ہے، یعنی ان کا اپنا تخلیق کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قصہ چہار درویش جو کہ ایک منظوم قصہ تھا اور اس کے شاعر کا کچھ پتہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ لیکن میر امن نے جو باغ و بہار لکھی ہے وہ عطا حسین خان تحسین کی تصنیف نو طرز مرصع کو سامنے رکھ کر لکھی ہے۔ نو طرز مرصع میں جو زبان و بیان استعمال کیا گیا ہے وہ تحسین نے جو اس کو بہت مشکل زبان میں پیش کیا ہے، اس میں مشکل تشبیہات، استعارات اور تراکیب وغیرہ استعمال کی گئی ہیں۔ اس کے برعکس میر امن دہلوی کی باغ و بہار کی زبان نہایت فصیح اور سلیس ہے اور اس زمانے کی کسی بھی کتاب میں جو ہے اتنی فصاحت اور روانی اور سلاست نہیں پائی جاتی جو کہ میر امن کی باغ و بہار میں پائی جاتی ہے۔ میر امن کی باغ و بہار کا قصہ بنیادی طور پر جو ہے چار درویشوں اور ایک بادشاہ آزاد بخت پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ داستان گوئی کی روایت کے مطابق اس میں کئی ضمنی اور ذیلی قصے بھی ہیں اور اس میں مافوق الفطرت عناصر بھی بہت زیادہ تو نہیں لیکن کسی حد تک موجود ہیں جو ہمیں داستان میں قصے کا تانا بانا بننے میں اہم کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ آئیے اب ہم میر امن کی باغ و بہار اور اردو ادب میں میر امن کے مقام پر بات کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں ان کی اسلوب کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ میر امن کا مقام اردو ادب میں نہایت بلند ہے اور خود سر سید احمد خان ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میر امن اردو ادب میں اسی مقام کا مستحق ہے جو نظم میں میر تقی میر کو حاصل ہے۔ ایک اور نقاد کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ میر امن کی باغ و بہار میں سادگی و پرکاری بیک وقت موجود ہے۔ انہی آراء کی روشنی میں ہم میر امن کے اسلوب کی خصوصیات کو دیکھیں گے۔ میر امن کی اسلوب کی پہلی خصوصیت ان کی خوبصورت زبان ہے۔ فصاحت، روانی، سلاست میں نے میر امن کی داستان باغ و بہار کو غیر فانی ادب پارہ بنا دیا ہے اور یہی ان کی مقبولیت کا سبب بھی بنی۔ میر امن نے اس داستان میں وہی زبان استعمال کی ہے جو اس زمانے کے شرفاء دہلی میں بولا کرتے تھے اور اس زبان کے ماہر ہونے پر خود میر امن کو بھی ناز تھا۔ روزمرہ اور محاورہ پر مشتمل ان کی عبارت ان کی تحریر میں ایک نئی دلکشی پیدا کرتی ہے۔ میر امن کی تحریر کی ایک اور خوبی ان کا دلکش انداز بیان ہے۔ ان کا انداز بیان نہایت دلکش اور دلچسپ ہے اور جو رقم کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہماری نگاہوں کے آگے پھر گیا ہو۔ اس سے پڑھنے والے کی دلچسپی داستان میں مستقل قائم رہتی ہے اور وہ جب تک اس کو ختم نہیں کر لیتا وہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ واقعات نگاری بھی میر امن کی تحریر کی ایک نمایاں خوبی ہے۔ میر امن کی داستان میں ہمیں واقعات نگاری کے بڑے حسین اور دلچسپ نمونے ملتے ہیں اور میر امن جزیات کی مدد سے اس میں ایسا رنگ بھرتے ہیں ان واقعات میں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ اس سے ہمیں میر امن کی زور بیان کا پتہ چلتا ہے۔ قدرت زبان و بیان۔ میر امن کی باغ و بہار کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میر امن کو زبان و بیان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ ہر موقع اور محل کے مطابق الفاظ کے استعمال پر انہیں دسترس حاصل ہے۔ محاورات اور روزمرہ کے مناسب اور برجستہ استعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ میر امن کو دہلی کی ٹکسالی زبان پر عبور حاصل تھا اور اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے اور داستان کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا یہ فخر بے جا بھی نہیں تھا۔ معاشرت کی تصویر۔ باغ و بہار کے کردار گو کہ فارس،
خراسان، کوہ کاف اور دور دراز علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں جو ماحول دیکھنے کو ملتا ہے وہ سراسر ہندوستانی یا پھر مغلیہ تہذیب کے نمونے نظر آتے ہیں۔ اور جیسے کہ اس میں جو لباس ہے، وہ ساز و سامان ہے، جو تہذیب جو کھانا پینا ہے، جو زیورات ہیں، جو رسوم و رواج ہیں، وہ تمام کے تمام ہمیں مغلیہ تہذیب میں نظر آتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، بلکہ باغ و بہار کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے کہ یہ کتاب اس زمانے کی معاشرت اور طرز بود و باش کی جو ہے ایک قیمتی دستاویز کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ کردار نگاری۔ میر امن نے فطری زندگی کی عکاسی کی ہے اپنی داستان میں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام کردار جو ہے اسی خارجی دنیا سے متعلق ہیں، اور وہ عام انسانوں کی طرح ہمیں داستان میں جیتے جاگتے نظر آتے ہیں۔ ان میں وہی بشری خوبیاں اور خامیاں ہیں جو ایک عام انسان میں ہوتی ہیں، لیکن یہ تمام کردار اپنے وقت پر اپنا کام ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی داستان میں۔ اور میر امن جب اپنے کرداروں کا تعارف کراتے ہیں اور ان کی جو خوبیاں بیان کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعات کے ذریعے، جو آئندہ آنے والے واقعات ہوتے ہیں ان کے ذریعے پھر ان خوبیوں کا اظہار بھی بہت خوبصورتی سے ہوتا ہے۔ میر امن کی داستان میں مافوق الفطرت عناصر کردار کے طور پر بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں، حالانکہ اس زمانے کی داستانوں کا یہ عام رواج تھا کہ اس میں مافوق الفطرت عناصر ہوا کرتے تھے۔ لیکن باغ و بہار میں چند مقامات پر جیسے چاروں درویشوں کو سبز پوش بزرگ ملتے ہیں جو انہیں بتاتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، تم فلاں جگہ جاؤ اور جو ہے تمہیں وہاں تمہارا مطلب پورا ہوگا۔ یا پھر آخر میں، داستان کے آخر میں، شہنشاہ جنات جو ہے اس کی مدد سے جو ہے کہانی تکمیل کو پہنچتی ہے۔ تو یہ جو ہے کردار نگاری کا جو عنصر ہے جو داستان میں خاص اہمیت رکھتا ہے، میر امن کے یہاں بہت بہترین انداز میں اس خاص خصوصیت کو داستان کی برتا گیا ہے۔ پلاٹ۔ باغ و بہار کے پلاٹ بڑے مربوط ہیں۔ اس میں دو پلاٹ ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ خارجی پلاٹ جو ہے وہ چاروں درویش اور بادشاہ آزاد بخت کے الگ الگ قصوں پر مشتمل ہے، اور ان کا بظاہر کوئی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہے، لیکن داخلی پلاٹ کا تانا بانا مافوق الفطرت عناصر سے جو ہے وہ بنا گیا ہے، اور جو کہ کہانی میں استعجاب اور دلچسپی کا عنصر پیدا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہر درویش کے قصے کے اختتام پر سبز پوش بزرگ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس طرح سے یہ جو ہے نہ صرف پلاٹ ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ داستان بھی اپنا ارتقائی سفر طے کرتی ہے۔ پلاٹ پر میر امن کی اس دسترس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر امن داستان نگاری کی اہم خصوصیت پلاٹ نگاری پر پوری طرح قدرت رکھتے ہیں، اور اس کا بیان ثبوت ان کی داستان باغ و بہار کی مقبولیت اور شہرت سے ظاہر ہوتی ہے۔ میر امن کا یہ لیکچر ہم ناقدین کی ان آراء سے پر ختم کرتے ہیں۔ جناب پروفیسر وقار عظیم کہتے ہیں کہ میر امن کے بیان میں سادگی، لطف بیان کے ساتھ ساتھ روانی اور ہمواری بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس میں وہ یکسانیت نہیں جو پڑھنے والے کو بوجھل کر دے یا پڑھنے والا اس سے اکتا جائے۔ اور ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ میر امن کی نثر زندہ نثر ہے۔ تو طالبات، یہیں پر ہمارا یہ لیکچر ختم ہوتا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس سے مستفیض ہوں گے۔ اور اختتام پر کہتی چلوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے اور کمنٹس بھی دیجئے۔